بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ اللہ کا جو ولی ہے، یاد رکھ لیں، اس کے لیے کوئی خاندان، کوئی حسب اور نسب ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جیسے سیاستدان کا پتر سیاستدان ہے نا، ایسے ہی پیر کا پتر بھی پیر ہی ہے۔ بس وہ ہمارے تصورات میں چیزیں یہ بٹھا دی گئی ہیں۔ انہیں کوئی الف بے آتی ہو، آپ اپنے اس ملک کے اندر 99% پیران نظام کو دیکھیں۔ اب بعض لوگ مجھے کہیں گے یہ ویسے ہی پیروں کے مخالف ہے، اور ہم اولیاء اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ان کی شان کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کو مانتے ہیں، مگر ہم پیڑوں کو نہیں مانتے۔ یہ یاد رکھ لیں، خاص بات، اس میں کوئی پیر دا پتر ہے جی وہ پیر ہی ہوگا۔ میں یہاں مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سب سے بڑھ کر محبت حسن اور حسین سے تھی۔ آپ نے ان کی عظمت کے بارے میں بڑا کچھ فرمایا، مگر کہیں پر یہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی کہ آپ نے یہ کہا ہو صحابہ اکرام کو جی میرے بعد تم ان کو گدی پہ بٹھا لینا، یا اس کے بعد صحابہ اکرام نے ہی یہ عمل ایسے کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کے صاحبزادے کیا عالم نہیں تھے؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ ان کو نہیں آپ نے گدی پہ بٹھایا۔ سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لیں، تو یہ کیا تھا سارا کچھ؟ تو ہمارے اندر ایک ڈرامہ بازی ہے۔ پھر اگلی چیز یاد رکھ لیں، ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ پاک نے واضح فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والے وہ ہیں، کہ ولی وہ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے بڑا بزرگ وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی والا۔ یہاں تو کوئی تقوی ہم نے پتہ نہیں داڑھی کا نام رکھ دیا ہے، بڑا سارا جبہ پہنا ہوا ہے، ہم نے اس کا نام تقوی رکھ دیا ہے، یا پیر کا پتر پیر ہے جی بس وہ پیر ہی ہے۔ خدا کے لیے اہل سنت کے حال پہ رحم کریں۔ اس لیے یہ انجینئر جیسے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ہر ایک کو بیچ میں سے کہتے ہیں فلاں بھی کچھ نہیں، فلاں بھی کچھ نہیں۔ تاریخ میں ہمیں ایسی اگزامپل نہیں ملتی۔ اے میرے مسلمان بہن بھائی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 7 بیٹے تھے، ساتوں کے ساتوں پائے کے عالم تھے، مگر پھر بھی ان میں سے پیر کوئی بھی نہیں ہوا، کسی نے اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ایک سیڑھی ہی لگ ہے، اس کے لیے تو بڑی سخت محنت درکار ہے۔ اپنی خواہشات کو مارنا ہے، اور مارنا بھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے ہاں تو ہر دوسرا بندہ ہی پیر ہے۔ آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں، 400-500 سال قبل، کبھی تاریخ کو اٹھا کے پڑھیں، حال پتہ کیا تھے؟ 1-2 ولی ہوتے تھے تو وہ لوگ سلطنتیں بنایا کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ دیکھ لیں، کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ کون تھا؟ ارطغرل غازی کو گائیڈ لائن دینے والا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز۔ جتنی بھی سلاطین بنی، اہل اللہ کا اس میں بڑا کردار ہوا کرتا تھا۔ پاکستان خود بنا، میر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی، اس جیسے اولیاء اعظام قائد اعظم کو گائیڈ لائن دیا کرتے تھے، قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیسے پیر ہیں، ڈرامہ ہی بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ایسے پیروں سے بچیں، یہ پیڑ ہیں، پیر نہیں ہیں۔ اگلی چیز اور یاد رکھیں، کیا پیر کا کام صرف اتنا ہے؟ آپ جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، حضرت جی بیعت کر لیں، آؤ جی بیعت ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے مارکیٹنگ کے لیے آگے 7 خلیفے رکھے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی ہاتھ چومے آ کر بتاتے ہیں جی حضرت صاحب کا دریا رحمت بڑے جوش میں آ جائیں، آپ آ کے مرید ہو جائیں۔ یہ ان کا ایک کاروبار ہے، اور جیسے سیاستدان دا پتر سیاستدان،
ایسے پیر دا پتر پیر. اس سے آسان کاروبار ہی کوئی نہیں. میں کروں سیاست سے بھی ایزی ترین وے امیر ہونے کا، پیسہ کمانے کا، وہ پیری مریدی ہے. آپ ان کے پاس جب جاتے ہیں، پیروں کے پاس، اب جا کر والا کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب میرا کام نہیں چل رہا. وہ فوراً آپ کو 90% آپ یہی کہیں گے جادو ہو گیا، کسی نے کچھ کیا، کچھ ہمارے وہم اور ہمارے گمان ایسے ہو گئے. شاید کوئی موویز دیکھ کے یا پتہ نہیں کیا کر کے، یا ان پیران نظام ظالموں نے ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال دی گئی. اب بلیو کیجئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مغرب کے فوراً بعد مجھے ایک بی بی کا فون آیا، میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. اس طرح کے گھٹیا ذہن بنا دیے گئے ہیں کہ ہر معاملے کے پیچھے جادو ہو گیا، ہر معاملے کے پیچھے. آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کر کہتے ہیں ہاں واقعی جادو ہے، کچھ ہے صحیح، کچھ سایہ ہے. جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد پھر آپ صدقہ دیں پیر صاحب کو، فلانا کریں، یہ کریں تو وہ کریں. پیر صاحب کا نظام چل جاتا ہے. بھی کیا سوچئے گا ذرا، کیا سکھوں کے کام نہیں ہوتے؟ وہ مندروں پہ نہیں جاتے، ہندو نہیں جاتے مندروں پر، ان کے کام نہیں ہوتے، عیسائیوں کے کام نہیں ہوتے. تو پیر کا کام قطعاً یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف بیٹھا آپ کو کہ جی آپ کے جادو ٹونے دور کرے. پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے، اس تعلق کو بحال کرتا. وہ بندے کو اس فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے. یہ ولی ہوتا ہے. اب بلیو کیجئے اتنا ظلم ہے اس ملک کے اندر. آپ کو 99% جو پیر ہیں ان کو بلیو کیجئے دعا مانگنا نہیں آتی. میں سب کو نہیں کہہ رہا، اللہ کے نیک بندے ہیں چند ایک لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بلیو کیجئے وہ کوئی کام نہیں کرتے، بڑی اکڑ میں آتے ہیں، ایسے ہاتھ چومے جی، ہاتھ چماتے ہیں، پاؤں میں گرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد پیر صاحب کو دعا بھی نہیں مانگنی آتی. آپ اس کی مٹھی میں چلو جی 500 1000 دو پیر صاحب کے بیڑے پار. پیر کا قطن کام یہ نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. پیر کا کام بندے کا ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. والسلام.